بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مسلین NA خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ کھانے کی تقریبات، خاص طور پر شادی کی تقریبات میں ایک عجیب تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہر آیا ہوا مہمان انتہائی شائستہ دکھائی دیتا ہے، لباس سے، کپڑوں سے، حلیے سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے، ماڈرن، لبرل، سویلائزڈ اور شائستہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جیسے کھانا شروع ہوتا ہے تو ہماری شائستگی، ہماری تہذیب ایسا لگتا ہے جیسے گھاس چرنے نکل جاتی ہے، اور اس وقت پھر ہم جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جس طرح بلا ضرورت ہم کھانا اٹھاتے ہیں اور کھانے کا حشر نشر کر دیتے ہیں، برتنوں کا حشر نشر کر دیتے ہیں، کھانے کی ٹیبل کا حشر نشر کر دیتے ہیں، تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ایک حیوان، جیسے اس کو فکر اپنے چارے کی ہوتی ہے، اور چارے کی حرمت، چارے کے برتن کی حرمت، چارے کی جگہ کی حرمت اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، انسان بحیثیت انسان کے ویسے بھی اسے اپنی انسانیت پہ قائم رہنا چاہیے، حیوانیت کا اظہار اس کو کسی بھی موقع پہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں اعلیٰ انسانی اقدار کی تعلیم دیتا ہے، انسانی اقدار نہیں، اعلیٰ انسانی اقدار کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا دین کھانے کے تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیلوا طعامکم یبارک لکم فیہ، کھانے کو تول لیا کرو، اس طریقے سے کھانا تمہارے لیے مبارک بنے گا۔ تولنے کا کیا مطلب؟ یہ نہیں ایک ترازو میں پیٹ کی بھوک کو رکھو، دوسرے ترازو میں پلیٹ کو رکھو، بھوک کے بقدر کھانا نکال لیا کرو، کھانا ضائع نہیں ہوگا، ضائع ہونے سے بچ جائے گا، اور جب ضائع ہونے سے بچے گا کھانے کی حرمت اور کھانے کا احترام ہوگا، کھانے کی بے توقیری نہیں ہوگی، کھانے کا ضیاع نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں، تمہارے کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دے گا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا لفظ اپنے اندر 3 معنی سمیٹا ہوا ہے۔ برکت کا لفظ جب بولا جاتا ہے، برکت کے معنی اضافہ، برکت کے معنی مفید ہی مفید ہونا اور پائیدار ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں، تمہاری کمائی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا اس احترام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کو پائیدار بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آئی ہوئی روزی اور آئی ہوئی کمائی کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مفید ہی مفید اور بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ضرر سے اور حالات سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہمارا دین ہمیں کھانے کے تعلق سے اس درجہ احتیاط کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا چکو تو اس وقت تک ہاتھ مت پوچھو جب تک انگلیاں چاٹ نہ لو، انگلیاں چاٹو پہلے، اس کے بعد انگلیاں دھو۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو
تو شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ تم سے کوئی شیطانی حرکت کروائے اور تم کھانے کی بے توقیری کرو۔ لہذا اگر کوئی لقمہ کھانے کا گر جائے تو اس لقمے کی عزت یہ ہے، حرمت یہ ہے کہ جس قدر یا جس قدر اس پر مٹی لگی ہوئی ہے وہ حصہ پھینک دو، اور جس قدر وہ قابل استعمال ہے، کھانے کے قابل ہے، وہ حصہ کھا لو۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث میں کہ جب کھانا کھا چکو تو پہلے انگلیاں چاٹو، اس کے بعد دھو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کی برکت کس میں رکھی ہے۔ ممکن ہے یہ انگلیوں پہ جو ذرات ہیں، شاید ان ذرات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کھانے کی برکت رکھی ہو۔ جو پلیٹ میں بچا ہوا کھانا ہے، شاید اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہو۔ جو گرا ہوا لقمہ ہے، شاید اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہو۔ پوری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں الفاظ ہیں فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَّعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے۔ دوسری روایت امام مسلم رحم اللہ نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والصفحہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانا کھانے کے بعد دو باتوں کا حکم فرماتے تھے۔ ایک، انگلیاں چاٹنے کے بعد پھر دھونی ہے اور یا پوچھنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پلیٹ صاف کرنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے، اور فرماتے تھے انکم لا تدرون فی ایۃ البرکہ، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے شاید برکت ان ذرات میں رکھی ہو، جو ہاتھوں میں جو ذرات لگے ہوئے، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت اس بچے ہوئے کھانے میں رکھی ہو، جو کھانا پلیٹ میں بچا ہوا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اور حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ، ان سے دو روایتیں، ایک روایت سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی دونوں کی روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل فی قصعۃ فلحسها استغفرت له القصعہ، کہ جب ایک شخص کھانا کھا لیتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد وہ پلیٹ کو صحیح صاف کر دیتا ہے، چاٹ لیتا ہے، لحسہ کے معنی چاٹنا، چٹ کر جانا، تو پلیٹ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ پلیٹ اسے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزی کو عزت دی، روزی کے برتن کو عزت دی۔ اور دوسری حدیث میں راوی حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ ہے، اور رزین کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل فی قصعۃ ثم لحسها تقول له القصع، ایک شخص نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پلیٹ اس نے صحیح صاف کر دی، تو پلیٹ اس کو یوں دعا دیتی ہے اعتقک اللہ من النار کما اعتقتنی من الشیطان، جیسے تو نے مجھے شیطان سے آزادی دی، شیطان سے بچایا، اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے آزادی دے اور آگ سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔ تو یہ احادیث بتاتی ہیں کہ بحیثیت مسلمان کے ہمیں کھانے کو، کھانے کے برتن کو، کھانے کی جگہ کو عزت دینی ہے، احترام دینا ہے۔ کھانے کو احترام دینا یہ کھانے کا شکر ہے، کھانے کے برتن کو احترام دینا، صاف کرنا، یہ کھانے کا شکر ہے۔ جس جگہ پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اس جگہ کو صاف کرنا یہ روزی اور کھانے کا شکر ہے۔ اور جب ہم شکر کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر ناشکری کے ساتھ اور کھانے کی بے توقیری کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے تو معاذ اللہ کہیں
ہم اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں جو سورہ محمد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین کفروا یتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ دنیا سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ لہذا انسان میں اور جانور میں اگر فرق ہے نا تو وہ شائستگی کا ہے، ادب کا ہے۔ ہم کھانا کھاتے وقت، خاص طور سے دعوت کا کھانا کھاتے وقت، ہمیں شائستگی اور ادب کی ہر حال میں پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔